السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی فلوگ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، لیکن ہم خیریت سے نہیں ہیں. بہت زیادہ مشکل میں، اور مشکل کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، آپ ہمارا روم دیکھیں. یہ ساری چیزیں کھلی پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو ایک روم میٹ ہے وہ مشکل میں ہے. یہ ہمارے نئے روم میٹ آئے ہیں، ان کا تعارف بعد میں ہوگا. آپ اپنا نام بتا دیں بس. میرا نام ہے شاہد. اور یہ ہمارے ابھی نئے روم میٹ ہوں گے، لیکن جب ہمیں روم مل جائے اس کے بعد. یہ دیکھیں، سامان سارا بکھرا ہوا پڑا ہے. میں آپ کو باہر بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں، روم کی سچویشن آپ نے دیکھی. اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 دن پہلے، ہمارے جو یہاں کے آنر ہیں، اس بلڈنگ کے آنر، انہوں نے ہمیں وارننگ دی کہ بھئی آپ لوگ یہ جگہ خالی کرو. تو ہم نے توجہ نہیں دی. ہم نے کہا یار چلو ویسے ہی کہہ دیا ہوگا. تو تقریباً 10 دن بعد وہ دوبارہ آئے، اور بہت ہی زیادہ تپے ہوئے، اور ہم سے کہا کہ بھئی ابھی نکلو. اور کس وقت آئے؟ رات کو 12 بجے، جب ہم لائٹیں بند کر کے سو رہے تھے اس وقت آئے، اور دروازہ زبردستی کھولا، اور ہمیں کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میری بلڈنگ میں رہ رہے ہو تم لوگ؟ دماغ خراب ہے. تو ہم نے اس سے کہا یار ہمیں جگہ نہیں مل رہی، ہم ڈھونڈ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہی. بہرحال اس نے اس وقت یہی جو چند الفاظ تھے وہ کہے، اور وہ چلا گیا. لیکن ہماری قیامت شروع ہو گئی. آج دوسرا دن ہے. اس کی وجہ سے رات کو ہم سو نہیں سکے. رات کو یہ ہمارے بھائی باہر گئے ہوئے تھے. رات کو 12 بجے دروازہ انہوں نے کھولا، تو میں سمجھا کہ بھئی آ گیا، قیامت آ گئی ہے. تو سچویشن یہ ہے. تو ہم نے ڈر کے مارے ہم نے سارا سامان تو باہر نکال دیا اپنا. ابھی ہمارے پاس رات کو سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں دوسری جگہ، دوسرا کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمیں مل نہیں رہا. تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. ہو سکتا ہے یہ ولاگ جب آپ دیکھ رہے ہوں، یا تو ہمارا سامان باہر روڈ پہ پڑا ہو، اور یا پھر ہم کسی دوسرے فلیٹ سے آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. تو اب آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن سچویشن ساری میں نے آپ کو بتا دی. انہوں نے کہا بھئی تم ویڈیو بنا رہے ہو، ایسے نہ ہو ویڈیو کے درمیان میں بھی وہ بندہ آ جائے. ہم یہاں پر اس سچویشن میں بیٹھے ہوئے. دیکھیں بیڈ، دیکھیں آپ، بیڈ خالی ہیں. یہ بیڈ بھی خالی ہے. ہمارے پاس یہاں سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور ہم یعنی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بندہ آتا ہے تو ہم اس کو یہ دکھا سکیں کہ یار ہم بس نکلنے والے ہیں، لیکن کہاں نکلنے والے ہیں یہ ہم اس کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. بس اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. جی، ہمیں یہاں کسی دوست سے ایک رات کے لیے ہم نے روم لیا ہے، اور ہم تینوں یہاں پر سو رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ. اب آج کی رات تو ہم نے یہاں گزارنی ہے. کل دیکھیں، کل پھر اللہ مالک ہے، فقیروں کو جگہ مل ہی جائے گی. کیا خیال؟ بالکل ایسا ہی مل جائے گی انشاءاللہ، جگہ مل جائے گی. یہ پردیس کی دکھ ہے. پردیس بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سعودیہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے. پیسے کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے بھائی میرے. اس کے لیے یہ سختیاں برداشت کرنی پڑے گی. بالکل ہاں، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. ایسا ہی. لیکن پاکستان کی بھی حالت وہ نہیں ہے نا، ادھر بھی رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. یعنی ہماری جگہ نہ پاکستان میں ہے نہ یہاں ہے. یہاں ہماری سچویشن آپ کے سامنے ہے، کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد آگے کیا ہوگا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آئی فون 14 دے دو. آئی فون 14 مانگتے ہیں لوگ. یہاں پر دیکھیں ہم خود آئی فون 14 بنے ہوئے ہیں. آئی 14 دے دو. کوئی کہتے ہیں کہ مجھے وہ پرفیوم دے دو. پرفیوم. اور ہم آج تک ہم نے پرفیوم دیکھا نہیں ہے کہ پرفیوم ہوتا کیا ہے. دیکھتے ہیں. آج کی رات تو ہماری یہاں ہے، کل پھر اللہ مالک ہے. جس طرح آج اللہ نے روم دیا ہے ایک رات گزارنے کے لیے، کل بھی دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
جی رات تو ہم نے وہاں گزاری. صبح ہم سارے آفس چلے گئے. ابھی تقریباً 3:30 بج رہے ہیں دن کے. تو ابھی تک تو کوئی چانسز نہیں ہے، لیکن ایک بندے سے بات ہو رہی ہے. اگر وہ بندہ اپنی بات سے نہ مکرا، مثلاً رات کو ہم ایک فلیٹ دیکھنے گئے، ان سے بات ہوئی تو جو پیمنٹ وغیرہ کی ساری سیٹنگ ہوئی، ہم نے ان سے کہا بھائی آپ اتنی مہربانی کرو کہ یہ فلیٹ آپ کسی کو نہ دو، ہم کل تک پیمنٹ لے آئیں گے. بلکہ اس سے پہلے ہم نے اس سے یہ کہا کہ بھائی آپ کچھ پیمنٹ رکھ لو، ہمیں رات یہاں گزارنے دو تو ہم کل آپ کو باقی پیمنٹ دے دیں گے. اس نے کہا بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی امید نہیں ہے. پھر ہم نے اس سے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ پیمنٹ آپ رکھ لو، ہمیں رات کو رہنے بھی نہ دو، لیکن آپ فلیٹ کسی کو نہ دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر ہم نے اس سے کہا چلو پیمنٹ آپ نے نہیں لینی، لیکن ہمیں کم از کم یہ گارنٹی دے دو کہ یہ فلیٹ آپ کل تک کسی کو نہیں دو گے. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ابھی میں سیدھا بیٹھا ہوں، یعنی 3:30 بج رہے ہیں، 4:30 بجے وہ بندہ آفس کھولے گا. تو میں نے یعنی 4 بجے سے پہلے جا کے وہاں کھڑے ہونا ہے باہر، تاکہ وہ فلیٹ ہم سے کوئی اور نہ لے جائے. اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ فلیٹ وہ کسی اور کو دے گا یا نہیں دے گا. یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ فلیٹ وہ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اب وہ اگر مجھے کہہ دے فلیٹ اس نے کسی کو دیا بھی نہ اور وہ مجھے کہہ دے کہ بھئی فلیٹ نہیں ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں، دعا بھی ہماری یہی ہے کہ کم از کم آج سے ہمارا فلیٹ تو ہمیں مل جائے، ہمیں ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم سکون سے سو سکیں. یہ اب دیکھیں سامان ابھی بھی بکھرا ہوا پڑا ہے اور میں سیدھا بیٹھا ہوں، یعنی ہمیں سونے کی اجازت نہیں ہے. تو تھوڑی دیر بعد، تقریباً آدھا گھنٹہ بعد، میں جا کے وہاں ان کے آفس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی وہ بندہ آتا ہے اس سے ڈیل فائنل کر کے چابی لینی ہے. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو. ابھی اس وقت بج رہے ہیں شام کے 8 بجے. میں نکلا تھا تقریباً 3:30 بجے کمرے سے میں نکلا، اور ابھی مجھے یہ چابی ملی ہے اس روم کی. اس درمیان کافی ساری کہانیاں ہوئی، کافی سارے مسئلے مسائل بھی ہوئے، لیکن آخر کار الحمدللہ ہمیں اپنا نیا فلیٹ ملا. یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنے فلیٹ کا وزٹ کرواتا ہوں، اور آپ دیکھیں وزٹ، اور ان لوگوں کے کمنٹس بھی سنیں پھر، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے انٹرنس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک ٹی وی پڑا ہوا ہے. یہ سامنے سپلٹ سسٹم ہے، اور یہ دیکھیں یہ مجلس ہے. اچھا، مجلس ماشاءاللہ کافی بڑا ہے. اس کے بعد یہ واش روم ہے، اور یہ کچن ہے. اور دیکھیں کچن کے بعد یہ حیات ہے. آج بہت قسم سے بس کمرہ مل گیا تو سکون آ گیا. سکون آ گیا. بہت خوش ہے الحمدللہ. اچھا، یہ کمرہ ہے، اس میں ابھی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے، صفائی وفائی کرنی ہے. اس میں سپلٹ لگا ہوا ہے. جی شاہد بھائی، کمنٹس پلیز. آج ہم بہت خوش ہیں، سکون میں ہیں، کیونکہ اپنی جگہ لے لی ہے نہیں. ابھی یہ ڈر نہیں رہے گا کہ کوئی دروازہ نوک کرے گا تو ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ یار وہ آ گیا، پھر آ گیا. بالکل بہت خوش ہیں بھائی. اور آج رات عمر صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ خوش ہی رہیں گے انشاءاللہ. امید ہے. بس تھوڑا سا ہمیں کرایہ میں زیادہ مہنگا پڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ سکون ہے. تو اب دیکھتے ہیں، اس کی سیٹنگ رہتی ہے، صفائی رہتی ہے، اور وہ سامان یہاں پر شفٹ کرنا یہ بھی آسان کام نہیں. جب یہ سیٹنگ ہو جائے گی، کمپلیٹ بن جائے گا، پھر ہم ویور کو دکھائیں گے کہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا لگ رہا ہے. یہ پرفیکٹ بن جائے گا انشاءاللہ. ٹھنڈ کی سچویشن بہت خطرناک ہے. ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا رات کو، پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا، 9 بجنے والے شاید. 9 بجنے والے. کھانا بھی نہیں کھایا، اتنی حضرت کو زیادہ بھوک لگی. اور ابھی اس کے بعد ہم نے جا کے شفٹنگ کرنی ہے. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، لیکن اتنا اطمینان ہے کہ رات کم از کم سکون سے سو جائے. الحمدللہ. حیات بھائی کمنٹس. اور بھائی کمنٹ سب کیا دوں میں. اب اس سے جیسے ہم آئے ہیں
آپ کے سامنے گھوم پھر رہے تھے اور نا کتنے مسئلے مسائل تھے. اور ابھی جا کے روم سیٹ ہوا, ابھی شوٹنگ کرنی, لیکن ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا ابھی ہم نے کھانا کھانا ہے, اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. مشکل میں کھولاؤ کا لگا کھولاؤ کا. یہ دیکھیں یہ سارا سامان ابھی آیا, ابھی تھوڑا سامان رہتا ہے. حالت سخت سردی ہے اور ہمیں پسینے آ رہے ہیں. روم الحمدللہ اچھا ہے, لفٹ لگی ہوئی ہے, یہ سہولت ہے. ہم سیکنڈ فلور پر ہیں. ایک دوست سے گاڑی لی ہے, 2-3 ٹرپ کر چکے ہیں. ابھی تھوڑا سا سامان اور رہتا ہے. بڑے سامان کے لیے تو بڑی گاڑی چاہیے, لیکن جو ضروری سامان تھا رات کو سونے کے لیے وہ ہم لے کر آئے ہیں. ان حضرات کا اور وہ حیات بھائی کا موڈ نہیں تھا, وہ کہہ رہے تھے بھائی کہیں اور جا کے سونا ہے, اور میں نے کہا جی سونا تو یہی ہے, کیونکہ آج سکون کی نیند سونا ہے. تو اب آخری ٹرپ ہے انشاءاللہ. اس وقت 11 بج رہے ہیں. حیات بھائی جا کے سو گئے اور یہ شاہد بھائی ابھی بھی جاگ رہے ہیں, میں بھی جاگ رہا ہوں. اور یہ سامان دیکھیں ہمارا سب کچھ کھلا پڑا ہوا ہے. اب پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے اس کو سیٹ کرنے میں, لیکن الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مطمئن جگہ پر آ گئے اور سکون سے سو سکیں گے. آج دوسرا دن ہے باغا دوڑیوں کا. کل کچھ سامان لے کر گئے تھے, آج بھی کچھ سامان لے کر گئے, ابھی کچھ سامان باقی ہے. حیات بھائی کیا کہیں گے؟ باقی ہے مسئلہ وہ بھی لے کے جائیں گے, کیونکہ ہمیں لے کے جانا ہی ہے. حالات دیکھے, حالت بالکل پتلی ہو گئی ہے, حالت بالکل خراب ہے. شاید بھائی کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ بس آج سکون ہے ہمیں. نہیں, شاہد بھائی پہلے بھی سکون میں تھے, اب بھی سکون میں. 9 بجے آفس جاتے ہیں, 8 بجے واپس آتے ہیں. جب یہ آفس سے واپس آتے ہیں ہم پہ ساری قیامت گزر چکی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا, مجبوری ہے آج کل. انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نئی جاب ہے. جی آہستہ آہستہ ہماری سیٹنگ ہو رہی ہے. ابھی انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے, بندے لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. اور ہماری سیٹنگ دیکھیں ابھی یعنی تقریباً ہونے والی ہے. وہ جو کچرا سارا ہم وہاں سے لائے تھے نا, وہ ابھی ہم نے تقریباً سیٹ کر لیا ہے, تھوڑا تھوڑا رہتا ہے. تو جب سب کچھ فائنل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے. کیا خیال ہے حیات بھائی؟ بالکل. ہم جیسے بھی آفس سے آتے ہیں تو یہی کام ہوتے ہیں ہمارے کہ جائیں کچرا صاف کرنے میں. تو ایسا انشاءاللہ سیٹ ہو جائے اس ویکنڈ میں تو سب کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. امید تو یہی ہے. وہاں پر ابھی بھی کچھ سامان رہتا ہے جو بڑا سامان ہے, فریج وغیرہ, وہ ابھی بھی ہم نہیں لائے. وہ لائیں گے, آج لائیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں گے, ہم دکھائیں گے آپ. جی تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم ریلیکس ہو گئے, یعنی وہ زیادہ مشکل اور ٹینشن ختم ہو گئی ہے اور تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے. تو آج میں بیٹھا ہوں ولاگ ایڈٹ کرنے کے لیے. تو یہ ولاگ ویسے کافی لیٹ آ رہا ہے, لیکن کیا کریں, آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیوں لیٹ ہوا ہے. تو ابھی میں ولاگ ایڈٹ کرتا ہوں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.